آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی، من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے مرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے روزہ اطہر کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہوگی۔ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی، میرے روزہ انور کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہوگی۔ اب میرے شیخ فرماتے ہیں، اب اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم میں سے جو مدینہ پاک گئے ہیں کہ ہم تو آپ کے گنبد خضرا، سبز گنبد، حجرہ عائشہ صدیقہ، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں، جبکہ آپ کا روزہ انور کے اندر جو قبر مبارک ہے وہ تو اندر ہے اور پردوں میں ہے، تو اس کی زیارت جو ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ تو پھر حدیث سے پاک تو یہ ہے کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر جو ہے وہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ اشکال پیدا ہوا۔ میرے شیخ محترم ابو النصر فاتح عیسائیت منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ مدینہ رسول صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے سیرت النبی کے حوالہ سے، جس کو صدارتی ایوارڈ ملا، بہت خوبصورت کتاب۔ اگر مدینہ پاک میں حاضری کا شوق ہو تو آپ اس کتاب کا لازمی جو ہے وہ مطالعہ کریں۔ اس کتاب کے اندر بابا جی حضور نے لکھا، اور بلکہ بابا جی حضور سے خود بھی یہ سنا کہ اشکال پیدا ہو گیا کہ ہم تو گنبد خضرا کی، سبز گنبد کی اور سنہری جالیوں کی زیارت کر کے جو ہے وہ مدینہ سے واپس آ جاتے ہیں، آپ کی قبر انور جو ہے وہ پردوں کے اندر ہے۔ تو یہ ذہن میں یہ خیال آیا تو بڑا پریشان ہوا میں، تو بابا جی فرماتے ہیں کہ میں تو رونے لگ گیا، بہت رویا، روتے روتے سمجھ لیں کہ دن گزر گیا، شام ہو گئی، رات ہو گئی۔ بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ رات کو جب آنکھ لگ گئی، جب میں سو گیا تو میرے مقدر جاگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، حضور نبی کریم علیہ السلام، میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبی شریف میں موجود ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے، بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سبز گنبد کا دروازہ کھلوا کر، حجرہ عائشہ صدیقہ کا دروازہ کھلوا کر خواب کے اندر جو ہے وہ مجھے حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر لے گئے اور اپنی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، منظور احمد یہ میری قبر کی زیارت کر لو۔ اور بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ اگلی بات جو